السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ان ہستیوں کا تذکرہ کریں گے جن کا تذکرہ کیے بغیر ہماری نماز نامکمل ہے۔ ہم اگر ان پر درود نہ بھیجیں نماز میں تو ہماری نماز نامکمل ہے۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر سلامتی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ وہ جن کے نانا انبیاء کے سردار ہیں، جن کی والدہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، وہ خود جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ جن کے والد سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت علی نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا اور روح کو تخلیق کیا، صحیح مسلم میں، نبی امی نے مجھے بتایا تھا کہ علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ میری مراد حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے، جن کے بارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے آپ نے فرمایا الحسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا اور آپ نے فرمایا اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ۔ جب حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت علی نے حمزہ رکھا اور حضرت حسین کا نام ان کے چچا کے نام پر جعفر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا اے علی مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ان کے ناموں کو بدل دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل نام اللہ کے حکم سے جو تجویز کیے گئے تھے وہ نام رکھے، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف فرما تھے رات کو، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے مشکیزے سے پانی بھرا پیالے میں اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینا چاہا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیالے کو اپنی طرف کھینچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیالہ دیا کہ اس سے پانی پی لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے پانی مانگا تھا، اس لیے میں پہلے حسن کو دے رہا ہوں۔ اور بعد میں آپ نے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن و حسین اور یہ جو سو رہا ہے، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سو رہے تھے، ہم ایک مکان میں ہوں گے۔ قیامت کے دن میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن و حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن ایک مکان میں ہوں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حسن اور حسین کو ایک کاندھے پر اٹھایا ہوا تھا، تو ایک صحابی نے پوچھا، ایک شخص نے دریافت کیا کہ آپ کو اس سے محبت ہے، ان دونوں سے؟ آپ نے فرمایا جو ان سے محبت رکھتا ہے اس نے گویا مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے گویا مجھ سے بغض رکھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطاب فرما رہے تھے تو ممبر پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دونوں ہیں وہ سرخ لباس پہنے، سرخ قمیض پہنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے تھے، تو گر پڑتے تھے چھوٹے ہونے کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور ان دونوں کو اٹھا کر اپنے سامنے بٹھایا، وہ فرمایا صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک مال اور اولاد فتنہ ہے۔ آپ نے فرمایا مجھ سے صبر نہ ہو سکا، میں نے ان دونوں کو اٹھا لیا اور اپنے سامنے بٹھایا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نماز پڑھ کے باہر نکلے مسجد سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بازار میں کھیل رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا اور کاندھوں پر اٹھا کر فرمایا علی یہ دیکھو یہ تو تجھ سے ملتا نہیں ہے، یہ تو سارا کا سارا
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اچھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ گئے، تو صحابہ نے ان کو اتارنا چاہا، آپ نے منع فرمایا۔ جب نماز پڑھ لی گئی تو آپ نے دونوں کو ایک ران پر اور دوسرے کو دوسری ران پر بٹھا لیا اور فرمایا کہ جو ان سے محبت رکھتا ہے اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے گویا مجھ سے بغض رکھا۔ اسی طرح السلسلۃ الصحیحہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ ایک حدیث لائے ہیں کہ جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ جو اہل بیت سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کے لیے اپنی زبان کو باہر نکالتے، جس سے سرخی ظاہر ہوتی ہے نا، زبان سے سرخ ہونے کی وجہ سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتے۔ ان تمام احادیث کا مقصد صرف اور صرف ان سے زبانی کلامی محبت نہیں ہے، جو انہوں نے کر کے دکھایا ہے وہ کرنا چاہیے۔ ہمیشہ جو جیسا مرضی حالات ہوں ہمیں حق پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا چاہیے، اور جس طرح ان کی نماز سے محبت تھی، ان کی قرآن سے محبت تھی، وہ ہمیں بھی نماز اور قرآن سے محبت ہونی چاہیے۔ صرف زبانی کلامی دعوے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ان کے اعمال جو کرتے تھے ان کی پیروی کریں۔ اسی طرح جب آیت نازل ہوئی ندو ابناءنا و ابناءکم، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اس لیے تمام احباب سے گزارش ہے کہ نہ صرف ہم زبانی کلامی ان سے محبت کا دعوے دار بنیں، بلکہ جو وہ اعمال کرتے رہے انہی طرح کے ہم اعمال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی کو اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت جو ہے تاکہ ہمارا ایمان مکمل ہو سکے، ان کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور ان سے پیار ہم اتنا زیادہ کریں کہ ہم ان کی ہر ایک ادا کو، ان کی ہر ایک بات کو کاپی کرنے کی کوشش کریں۔